नाज़रीन, इंसान को 5 चीज़ें बर्बाद कर देती है: नींद, गुस्सा, डर, सुस्ती और काम टालने की आदत। याद रखें, आपके जूते ही वह पहली चीज़ है जिन्हें लोग सबसे पहले देखते हैं और इसी से आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहनो। दूसरों की इज्जत करने वाला खुद भी इज्जत पाता है। दुनिया की दौड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन हिसाब शुरू होगा। हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द भी हो सकता है, इसलिए लोगों से नरमी से पेश आइए। अपने लक्ष्य ऐसे चुनिए जो किसी को दिल को सुकून दे। जो अपने रब से रिश्ता जोड़ लेता है, उसकी ज़िंदगी संवरने लगती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके किरदार में होती है। जो अपने माँ बाप की दुआ लेता है, उसकी मंजिलें आसान हो जाती है। हर छोटी नेकी अल्लाह के यहाँ बड़ी हो सकती है। बुरा वक्त भी अल्लाह की एक हिकमत लेकर आता है। अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाइए कि मौत आए तो अफसोस कम हो। अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही मायूस होता है जो उसे पहचानता नहीं। नेक दोस्त दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। हर दिन अपने गुनाहों से ज़्यादा अपनी तौबा बढ़ाइए। जो इंसान सच बोलता है, उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरों की खुशी छीनकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। जिस घर में सलाम की आदत हो, वहाँ मोहब्बत बढ़ती है। किसी गरीब को देखकर तकब्बुर मत कीजिए। हालात बदलने में देर नहीं लगती। अपने रब से मांगने में कभी शर्म महसूस मत कीजिए। दिल का अंधेरा सिर्फ अल्लाह की याद से दूर होता है। जो इंसान अपनी नज़रें बचाता है, अल्लाह उसके दिल की हिफाजत करता है। हर गुनाह इंसान को उसके रब से दूर कर देता है। जो दूसरों के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए भी दुआ करते हैं। अपनी कमियों को पहचान लेना भी एक बड़ी नेमत है। दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत अल्लाह की रज़ा है। इंसान का असली इम्तिहान तंगी के नहीं, आसानी के दिनों में भी होता है। हर सांस एक अमानत है, इसे गुनाहों में ज़ाया मत कीजिए। किसी का भरोसा तोड़ना आसान है, उसे वापस जीतना मुश्किल है। जो अल्लाह के लिए रोता है, उसका दिल जिंदा होता है। अपने घर में दीन का माहौल बनाइए, औलाद खुद सुधरने लगेगी। मौत का फरिश्ता उम्र नहीं देखता, सिर्फ अल्लाह का हुक्म देखता है। आज जो वक्त आपके पास है, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना भी इबादत है। जो इंसान अपने नफ्स से लड़ता है, वही सबसे बड़ा गाज़ी है। अपने भाई के लिए वही पसंद कीजिए जो अपने लिए पसंद करते हो। हर रात सोने से पहले अपने अमलों का हिसाब ज़रूर कीजिए। जो इंसान लोगों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। अपनी ज़ुबान को दुआ की आदत डालिए, शिकायत की नहीं। दुनिया में मुसाफिर बनकर रहिए, हमेशा यही नहीं रहना। कब्र की तन्हाई में सिर्फ नेक अमल साथ देंगे। हर दिन ऐसा जिए कि अगर आज आखिरी दिन हो तो पछतावा न रहे। अल्लाह हमें सच्चा ईमान, अच्छा अखलाक और नेक अमलों वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएं। आमीन। सोने वाले तकिए को हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर धो लिया करें। इससे आपके चेहरे पर झाइयाँ नहीं होगी। अनार का फूल सूंघो, दिमाग बंद नहीं होगा। काला जीरा रुमाल में बांधकर घर में लटकाने से घर में कौवे नहीं आते। याददाश्त की कमजोरी हो तो भूलने की बीमारी हो, खजूर और बादाम दूध के साथ खाया करो, कभी कोई बात नहीं भूलोगे। घर में खरगोश पाल लो, घर के अंदर कभी जहरीले कीड़े नहीं आएंगे। घर में बिल्ली पाल लो, चूहे नहीं आएंगे। आजकल पेट की खातिर उन लोगों से भी रिश्ते टूट जाते हैं जिन्होंने एक ही पेट से जन्म लिया होता है। आपकी खुशियों में मुनाफिक लोग सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। किसी को बर्बाद करने की सोच ही आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग बाहर से जैसे दिखाई देते हैं, अंदर से वैसे नहीं होते। कमाल होता है वह इंसान जो खुद टूटकर भी दूसरों को जोड़ने का काम करता है। नज़दीकी रिश्तेदारों की अदावत बिच्छू के डसने से भी ज़्यादा दर्द पहुंचाती है। बर्दाश्त करने की सलाहियत अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। दिल से उतरे हुए लोग अगर सामने भी रहे तो नज़र नहीं आते। मुश्किलात जब बढ़ने लगे तो सजदे तवील कर दो। मौजूदा दौर में रिश्तों से मोहब्बत का इजहार अक्सर जनाजों में किया जाता है। खूबसूरत लफ्ज़ों की नहीं बल्कि खूबसूरत कामों की इत्तिबा करो, कामयाब हो जाओगे।
سالوں پرانے رشتے بھی جڑ جاتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انہیں تم سے کوئی کام پڑ جائے۔ کسی بندے کے پیچھے مت بھاگو، آپ کی عزت نفس اور وقار بہت قیمتی ہے، اسے کسی کے لیے بھی داو پر مت لگاؤ۔ کسی کو حقیر جاننے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ سب ایک ہی رب کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے عزت بھی دے سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔ انسان کی اصلی دولت اس کا اچھا اخلاق اور نیک کردار ہے۔ جو ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ بہتر راستے کھول دیتا ہے۔ صبر اور دعا ایسی نعمتیں ہیں جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا انسان خود بھی آسانی پاتا ہے۔ کسی کے دل کو دکھانے سے بچو کیونکہ ٹوٹا ہوا دل جلدی نہیں جڑتا۔ ماں باپ کی خدمت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اپنے رشتوں کی قدر کرو کیونکہ کھونے کے بعد ان کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زبان کی مٹھاس اور اچھا ویوہار انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ غصے پر قابو رکھنا بہادری کی نشانی ہے۔ اپنی نعمتوں پر گھمنڈ نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کیا کرو۔ اپنے دل کو نفرت، جلن اور تکبر سے پاک رکھو۔ جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کی بھلائی کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں لگاؤ جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ نیا خون آخر بنتا کیسے ہے؟ ناظرین، ہمارے شریر صرف آئرن سے نیا خون نہیں بناتا۔ نیا خون بننے کے لیے شریر کو آئرن کے ساتھ ساتھ فولک ایسڈ، وٹامن B12، وٹامن B6، پروٹین اور سب سے ضروری وٹامن C کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سبھی پوشک تتو مل کر ہماری ہڈیوں کے اندر موجود بون میرو کو نئی لال رکت کوشکائیں بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہی لال رکت کوشکائیں ہیموگلوبن تیار کرتی ہے اور پورے شریر میں آکسیجن پہنچاتی ہے۔ اگر شریر میں ان میں سے کسی بھی پوشک تتو کی کمی ہو تو نیا خون بننے کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے، ہیموگلوبن کم ہونے لگتا ہے اور انسان کو کمزوری، تھکان، چکر آنا اور سانس پھولنے جیسی سمسیائیں ہونے لگتی ہے۔ اس لیے صرف انار کھا لینے سے خون نہیں بڑھتا بلکہ شریر کو وہ سبھی پوشک تتو چاہیے جو مل کر نیا خون بنانے میں کام کرتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی کو پھینکنے کے بجائے پودوں میں کھاد کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیلا کبھی بھی ضرورت سے زیادہ خالی پیٹ نہ کھائے کیونکہ کچھ لوگوں کو اس سے پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر انار کھانے کے بعد نیند آتی ہے تو کبھی کبھی زیادہ بھوجن کرنے یا بدن کو آرام کی ضرورت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں چیونٹیوں کا آنا نہ آنا اس کا رزق یا غریبی سے کوئی طے سبند ثابت نہیں ہے۔ زیادہ ہنسنا بری بات نہیں لیکن ہر چیز میں سنتولن بہتر ہے۔ کالی مرچ کا استعمال گلے کی تکلیف میں کچھ لوگوں کو راحت دے سکتا ہے۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کو ضرورت سے زیادہ استعمال کچھ لوگوں کے ہاضمے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر بدن میں سستی محسوس ہو تو متوازن غذا، اچھی نیند اور ہلکی کسرت کا اہتمام کریں۔ بکری کا دودھ کئی لوگوں کے لیے ایک مفید غذا ہو سکتا ہے۔ جو شخص پانی کو 3 سانسوں میں پیتا ہے، یہ سنت طریقہ ہے اور ادب کے مطابق مانا جاتا ہے۔ صبح نہار منہ آدھا گھنٹہ پیدل چلنا صحت کے لیے بے حد مفید مانا جاتا ہے۔ جس گھر میں کھجور موجود ہو وہ ایک برکت والی غذا ہے اور رمضان میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کرنا اچھی عادت ہے۔ صفائی اسلام کا بھی اہم حصہ ہے۔ جامن ایک مفید پھل ہے اور کئی لوگ اسے شوگر کنٹرول کرنے والی ڈائٹ میں شامل کرتے ہیں۔ جو شخص بیٹیوں کی توہین کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا کام کرتا ہے۔ اسلام میں بیٹیاں رحمت ہے۔ اگر ہمیشہ تازگی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ انار کھانے سے بدن کو کئی اہم غذائی تتو ملتے ہیں اور یہ صحت کے لیے مفید پھل مانا جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانے کے بجائے سیدھے بیٹھ کر کھانا بہتر آداب میں سے ہے۔ اگر مرغیاں انڈے کم دینے لگے تو اس کی غذا اور دیکھ بھال پر دھیان دینا چاہیے۔ گلاب کے پھول کی خوشبو کئی لوگوں کو سکون اور تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ اگر نزلہ یا زکام ہو تو علاج کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ گیلے کپڑے دیر تک پہنے رکھنے سے توچا پر کھجلی یا فنگل انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، شوگر سے پیچھا چھڑانے کے لیے قریب آدھا کلو بادام اور کالے جو 50 گرام دونوں چیزوں کو کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح ایک چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ شوگر ایسی دور ہوگی جیسے تھی نہیں اور آنکھوں کی نظر بھی بجلی سے تیز ہو جائے گی۔
اب بات کرتے ہیں پیٹ صاف کرنے کے سب سے آسان اور اثردار طریقوں کی۔ اگر صبح اٹھنے کے بعد آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا، بار بار قبض رہتی ہے، گیس بنتی ہے یا پیٹ بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی ڈائٹ پر دھیان دیجیے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ گنگنا پانی پیجیے۔ اس کے ساتھ اپنی تھالی میں فائبر والی چیزیں جیسے پپیتا، امرود، سیب، اوٹس، سلاد اور ہری سبزیاں ضرور شامل کیجیے۔ اگر قبض کی سمسیا بنی رہتی ہے تو رات کو سونے سے پہلے 1 سے 2 چمچ اسبگول کی بھوسی گنگنے پانی یا دودھ کے ساتھ لی جا سکتی ہے۔ اس سے مل نرم ہونے سے مدد ملتی ہے اور صبح پیٹ آسانی سے صاف ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی پورے دن میں پریاپت پانی پینا، روز 20 سے 30 منٹ پیدل چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ کئی بار صرف یہی عادتیں پیٹ کو نیم رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، برکت، حلال رزق، نیک عمل، سچی محبت، ایمان پر استقامت کا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔